السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بن مغیرہ کے حالات۔ حج کا موسم قریب آ رہا تھا۔ جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے آنے والے حاجیوں کے قافلوں کی آمد تھی۔ اہل مکہ اپنے ان مہمانوں کی پیشوائی اور خاطر مدارت کے لیے انتظامات میں مصروف تھے۔ ایک روز سب اکابر قریش ولید بن مغیرہ کے پاس جمع تھے۔ ایام حج کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے باہم مشورے کر رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ عمر میں سب سے بڑا تھا اور قومی معاملات میں وسیع تجربہ رکھنے کے باعث لوگ اس کی عزت و احترام کرتے تھے۔ اس نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ حج کا موسم آ گیا ہے۔ دور دراز علاقوں سے مختلف قبائل کے وفود یہاں آئیں گے۔ یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی عبادت کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھیں گے۔ اگر ہم نے ایک متفقہ جواب نہ دیا بلکہ ہر ایک نے الگ الگ جواب دیا تو وہ لوگ ہمارا مذاق بھی اڑائیں گے اور ہمیں جھوٹا بھی سمجھیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں ایک جواب پر متفق ہو جانا چاہیے۔ آج ہم اتفاق سے اکٹھے بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ سب نے کہا، اے ابو عبد شمس، آپ ہی کہیے، آپ سے زیادہ سیانہ اور کون ہے؟ آپ جو طے کریں گے ہم اس پر سب عمل کریں گے۔ اس نے کہا، نہیں، آپ لوگ بتائیے، میں سنوں گا۔ ولید کے اصرار پر لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، باخدا وہ کاہن تو نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، نہ اس کے کلام میں کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ ہی سجا ہے۔ چند اور لوگ بولے، پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ مجنون ہے۔ ولید نے اس سے بھی اتفاق نہ کیا، کہا، وہ ہرگز مجنون نہیں، جنون کی کوئی ایک نشانی بھی تو اس میں نہیں پائی جاتی، نہ اس کے اعضاء از خود کپ کپاتے ہیں اور نہ اس کی زبان سے کوئی محمل اور بے معنی بات نکلتی ہے۔ چند اور نے یہ تجویز کی کہ پھر بہتر ہے کہ ہم اسے شاعر کہیں۔ ولید نے کہا، ہم اسے شاعر کیوں کر کہہ سکتے ہیں؟ ہم خود اہل زبان ہیں، شعر کی تمام صنفوں سے بخوبی واقف ہیں۔ جو کلام یہ سناتے ہیں وہ شعر کی جملہ صنفوں سے کسی صنف کے نیچے مندرجہ ذیل نہیں ہو سکتا۔ ساری محفل پر سکوت چھا گیا۔ دیر تک سر جھکائے سوچ و بچار کرتے رہے۔ پھر کسی نے سر اٹھایا اور کہا، ہم اسے ساحر کہیں گے۔ ولید نے اس رائے کو بھی مسترد کر دیا کہ کیا ہم جادوگروں اور ان کے جادو سے واقف نہیں؟ نہ یہ ان کی طرح پھونکے مارتے ہیں، نہ تاغوں میں گریں لگاتے ہیں۔ جب ان پیش کردہ ساری آراء کو ولید نے خلاف حقیقت اور غلط قرار دے دیا تو سب نے عاجز ہو کر کہا، پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم لوگوں کو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے۔ ولید نے کہا، باخدا جو کلام یہ سناتے ہیں اس میں ایک عجیب قسم کی مٹھاس ہے۔ یہ ایسا سرسبز و شاداب تنا ہے جس سے بے شمار شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں، اس کی ٹہنیاں پکے پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ہم کہیں گے تو لوگ جھٹ کہیں گے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ان کے بارے میں ہم سے جو کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ وہ ساحر ہے۔ اس نے اپنے سحر کے اثر سے باپ سے بیٹے کو، بھائی سے بھائی کو، شوہر سے بیوی کو، دوست سے دوست کو جدا کر دیا ہے اور سارے قبیلے میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ آخر اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب ایام حج میں حجاج کے قافلے مختلف سمتوں سے آنے شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف راستوں پر بیٹھ گئے، اور جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان سے دریافت کرتا تو سب وہی طے شدہ جواب دیتے کہ وہ بڑا جادوگر ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے مکہ کے پرامن معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے۔ اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مکہ کے دانشور خوب سمجھتے تھے کہ حضور نہ کاہن ہیں، نہ مجنون، نہ شاعر اور نہ ساحر۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی وہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے تھے کہ اسلام کے شجر دعوت کا تنا اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ اس سے بے شمار شاخیں پھوٹ رہی ہیں اور ہر شاخ میٹھے اور پکے
پھلوں سے جھوم رہے ہیں۔ ولید نے قرآن کریم کے بارے میں جو رائے دی اس کے الفاظ یہ ہیں: ازد وہ تنا جس سے بکثرت شاخیں پھوٹی ہوئی ہیں، ایسا پھل جو پکا ہوا ہے اور جس کو توڑنے والے توڑتے ہیں۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔